یہ ادراک میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا کہ میں حماد کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ میں یہ بات تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے اندر نہ جانے ایسا کیا تھا جو چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ تم حماد سے محبت کرنے لگی ہو، اور شاید بہت پہلے سے کرتی تھی۔ تبھی تم شادی جیسے فیصلے پہ بھی حماد کے لیے آمادہ ہو گئی، ورنہ یہ خیال تمہیں اسد، خبیب اور باقی لڑکوں کے لیے کیوں نہیں آیا؟ مان لو نوال کہ تم حماد کو مس کرتی ہو۔ تم چاہتی ہو کہ وہ تمہاری محبت کا جواب محبت سے دے، اور جب وہ نہیں دیتا تو تمہارے اندر یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ اور تمہیں اس سے اتنی جیلسی اور نفرت ہے کہ وہ تمہیں حماد کے ساتھ برداشت نہیں ہوتی۔ ایسی ہی نفرت اس میں بھی ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ وہ کیوں تم سے نفرت نہیں کرتی تھی؟ رات کو پتہ نہیں کیوں میں نے اپنی میڈیسن تک نہیں کھائی۔ رات کے 12 بجے بھی میں جاگ رہی تھی، سوچ سوچ کے میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ تبھی ہمنا کا فون آیا، کہنے لگی نوال تم نے میڈیسن تو کھا لی تھی نا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ پتہ نہیں کیوں میں پہلے ہی اپنے اندر اٹھنے والے نئے جذبوں کے ادراک پہ جلی پڑی تھی، اس لیے چڑ کے جواب دیا، ایک بات تو بتاؤ، میں کیا لگتی ہوں تمہاری؟ جانتی ہو تمہارے اور میرے بیچ میں کیا رشتہ ہے؟ سوکن کا۔ اس رشتے کے تحت تمہیں مجھ سے نفرت ہونی چاہیے۔ جانتی ہو میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں ہمنا؟ میں تم سے بہت نفرت کرتی ہوں۔ تم نے میری محبت کو مجھ سے چھین لیا۔ تم کیا سمجھتی ہو 2 گھڑی اگر میری خیریت پوچھو گی، میرے لیے 4 کھانے کی چیزیں بنا کے فریز کر دو گی، تو کیا تمہاری اتنی بڑی غلطی کا ازالہ ہو جائے گا؟ میرا کیا قصور ہے؟ میں پورے 1.5 مہینے سے یہاں تنہائی کا عذاب کاٹ رہی ہوں۔ کیا میرے شوہر پہ میرا اتنا حق ہے کہ وہ بس 1 گھنٹے کے لیے میرے پاس آئے اور جلی کٹی سنا کے چلا جائے؟ رات کو جب تمہیں خوف آتا ہوگا تو وہ تمہارے برابر میں موجود ہوتا ہوگا، جس کا ہاتھ پکڑ کے تم اپنا خوف دور کر لو یا اس کے اندر سمٹ جاؤ۔ تمہارے آس پاس تحفظ کا احساس موجود ہے، اور میں اس خالی گھر میں کس تکلیف میں ہوں تمہیں اندازہ ہے اس بات کا؟ یقیناً تم ہی اسے روکتی ہوگی، ورنہ تم میں ایسا کیا ہے جو تمہارے پاس رکے گا؟ وہ اس سے اچھا تھا کہ میں مر جاتی۔ میری بات پہ وہ کہنے لگی، باخدا میں نے کبھی اسے منع نہیں کیا۔ تم شاید یقین نہ کرو لیکن میں نے حماد سے بہت بار کہا کہ وہ تمہارے پاس جایا کرے، تمہیں وقت دیا کرے۔ اور رہ گئی بات اس کے یہاں رہنے کی، تو وہ رات کو یہاں بھی نہیں ہوتا، وہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے۔ رات 12 سے صبح 6 تک اس کی ڈیوٹی ہاسپٹل میں ہوتی ہے۔ بس چند گھنٹوں کے لیے گھر آتا ہے، دوپہر 2 بجے کے بعد پھر چلا جاتا ہے OPD کے لیے، اور ہاسپٹل سے واپس وہ تمہارے پاس جاتا ہے اور پھر رات کو میرے پاس آتا ہے۔ نوال اس کی ڈیوٹی بہت ہارڈ ہے۔ جھوٹ بول رہی ہو تم نے اسے مجھ سے چھینا ہے۔ دیکھ لینا تم بھی کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے میں روئے جا رہی تھی۔ میں نے فون بند کر دیا، میں رونے لگی۔ ہاں مجھے محبت ہو گئی اس خود غرض انسان سے جسے میں اپنے سامنے جھکانا چاہتی تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ وہ آئے اور میں کہہ دوں گی کہ چھوڑ دے مجھے، طلاق دے دے، گزار لے اپنی چہیتی بیوی کے ساتھ زندگی۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ میں کبھی ایسی تو نہیں تھی کہ مجھے کسی سے محبت ہو جائے، اور وہ بھی اس شخص سے جو مجھے چاہتا ہی نہیں ہے، اسے میں نظر آتی ہی نہیں ہوں۔ روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھ کے میں نے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا، ہمنا کی بنائی ہوئی چیزیں ویسے ہی رکھی رہنے دی۔ اپنے لیے خود ہی سے میں نے چکن بنایا، بریڈ کے ساتھ کھانا کھایا، کیونکہ نہ تو مجھے آٹا گوندنا آتا تھا نہ روٹی بنانی آتی تھی۔ شام کے 7 بجے مجھے حماد کا بڑی شدت سے انتظار تھا، حالانکہ مجھے اس سے آج ہر رشتہ ختم کرنا تھا۔ پھر سوچا کہ اپنی نائٹی پہن لیتی ہوں، مجھے اس حال میں دیکھے گا تو نظر انداز نہیں کر پائے گا۔ پھر طلاق مانگوں گی، دیکھتی ہوں کیا کہتا ہے۔ میں اسے اپنے سامنے کچھ بے بس سا دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی نائٹی پہنی، تیار بھی ہو گئی، کمرے میں ہی بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں جانتی تھی کہ حماد ہی ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے نائٹی میں دیکھ کے کچھ دیر کے لیے وہ واقعی نظریں پلٹنا بھول گیا تھا۔ میں ہیئر برش سے اپنے بال بنا رہی تھی
اس کی حیران نظریں مجھ پہ جمی ہوئی تھیں اور مجھے اچھا لگ رہا تھا اس کا یوں مجھے بنا آنکھیں جھپکائے دیکھنا۔ مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے ڈریسنگ پہ ہیئر برش پھینکا وہ بری طرح سے چونکا، جلدی سے اپنی نظریں جھکا گیا۔ پہلی بار مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے کہا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ پھر کہنے لگا زیادہ انجان مت بنو، میں تو روز اسی وقت آتا ہوں۔ پھر آ کے بیڈ پہ بیٹھ گیا، اپنے شوز اتار کے ایک طرف رکھے، شرٹ کے 2 اوپر کے بٹن کھولے، اپنا چشمہ سائڈ ٹیبل پہ رکھا، گھڑی اتار کے رکھی۔ حالانکہ پہلے ایسے نہیں کرتا تھا، پہلے لاؤنج میں ہی بیٹھا رہتا تھا، 2-4 جلی کٹی سناتا تھا، چائے کا کپ پیتا تھا۔ اگر میں کبھی کوئی کھانا بنا لیتی تو تھوڑا سا چکھ لیتا تھا اور پھر یہ جا وہ جا۔ لیکن آج واش روم میں گیا، منہ ہاتھ دھو رہا تھا، ٹاول سے اپنا ہاتھ منہ صاف کرنے کے بعد باہر آ گیا۔ کہنے لگا 1 کپ چائے بنا دو۔ میں نے کہا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کہنے لگا ابھی سر میں درد ہے، چائے بنا دو، ابھی میں یہی ہوں، تمہاری ساری باتیں سن کے ہی جاؤں گا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، اس کے لیے چائے بنائی۔ جب کمرے میں آئی تو وہ بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ میں نے چائے ٹیبل پہ رکھ دی، اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا، پھر اٹھ کے بیٹھا، چائے پینے لگا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں تمہاری زندگی میں زبردستی شامل ہوئی تھی۔ کہنے لگا یہ بات پرانی ہو گئی، کوئی نئی بات کرو۔ میں نے کہا میں بٹی ہوئی زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ چائے کا گھونٹ بھرنے لگا تھا لیکن ہاتھ منہ پہ جاتے جاتے رکا، کپ اس نے سائڈ ٹیبل پہ پٹخ کے رکھا۔ کہنے لگا میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے کہا ہمنا تو ویسے بھی تمہاری محبت ہے، اسے تو تم کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتے، تو ایسے کرو کہ مجھے چھوڑ دو، اور ویسے بھی تم نے ابھی تک مجھے دیا ہی کیا ہے؟ میری بات سن کے اس نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ کہنے لگا کیوں؟ کیا ہوا؟ محبت کا شوق پورا ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں ہو گیا۔ کہنے لگا پہلے تم مجھے ایک بات بتاؤ، تم مجھ سے محبت کرتی بھی ہو کہ نہیں؟ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگا مجھے تو ایسا نہیں لگتا، محبت کرنے والے تم جیسے نہیں ہوتے، محبت کرنے والے ہمنا جیسے ہوتے ہیں۔ پھر وہی ہمنا، میرے اندر تو جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ محبت دینے کا حوصلہ دیتی ہے محترمہ، چھین لینے کا نام نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں سچ میں مجھ سے محبت ہوتی تو تم اس 1.5 مہینے میں خود کو ذرا سا بدلنے کی کوشش ضرور کرتی۔ کیا کیا ہے تم نے میرے لیے؟ اور پلیز مجھ سے یہ مت کہنا کہ تم نے میری خاطر جان دینے کی کوشش کی تھی، کیونکہ 4-5 سلیپنگ پلز کھانے سے انسان مرتا نہیں ہے، اور ایک ڈاکٹر کے سامنے تم یہ جھوٹ نہیں بول سکتی کہ تم نے میری خاطر جان دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ تم نے ڈرامہ رچایا ہے، کیونکہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، لیکن تم نے ہمنا کو میرے خلاف نہ جانے کیا کیا کہا کہ وہ مجھ سے شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اگر میں نے تم سے شادی کی ہے نا تو صرف اس وجہ سے کیونکہ ہمنا نے میرے پاس دوسرا کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے ہاں کر دی تھی، اور پھر میں نے اس کے راستے بھی اپنی جانب موڑ لیے۔ تم سمجھ سکتی ہو کہ میں نے تمہیں ایک مہرے کی طرح استعمال کیا، ایک کھیل تم نے کھیلا، ایک کھیل میں نے کھیلا۔ یہ جس لباس میں تم میرے سامنے بیٹھی ہو نا، اور تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تمہیں یوں دیکھ کے میں پاگل ہو جاؤں گا، اپنے جذبات کی رو میں بہہ جاؤں گا، تو میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں۔ ہاں مجھے بہت اچھا لگتا تمہارا یوں سجنا سنورنا، مگر اس وقت جب تم پہلے میرے رنگ میں ڈھلتی، دن بھر ٹراؤزر اور شرٹ کے بجائے شلوار قمیض پہنتی، لیکن تم نے میرے پسند کیے ہوئے کپڑوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کہ مجھے کیا پسند ہے، میں کیا شوق سے کھاتا ہوں۔ یہ محبت نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں سچ میں مجھ سے محبت ہوتی تو مجھے نظر آتا۔ طلاق چاہیے تمہیں؟ ٹھیک ہے، دے دیتا ہوں میں تمہیں طلاق۔ مجھے تو لگا تھا کہ مجھے یوں دیکھ کے، میرے منہ سے طلاق کا نام سن کے وہ بے خود ہو جائے گا، کہے گا کہ میں تمہیں چھوڑ ہی نہیں سکتا، میرے ساتھ لپٹ جائے گا، اپنے ہونے کا احساس دے گا، لیکن اس کے لیے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ میرے لیے بہت کچھ ہو چکا تھا۔ آدھا کپ چائے کا ابھی بھی وہیں پڑا تھا جب وہ کھڑا ہو گیا، اپنی شرٹ کے 2 بٹن جو کھلے ہوئے تھے
اس نے وہ بند کیے اور اپنے شوز پہننے لگا۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو تم؟ کہنے لگا فیصلہ تو تم نے سنا دیا، اب میرا یہاں کیا کام؟ بہت جلد تمہیں تمہارا فیصلہ سنا دوں گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے فیصلہ نہیں چاہیے۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ سی ہونے لگی ہے۔ کہنے لگا ہاتھ چھوڑو میرا۔ میں اس کے دونوں ہاتھ پکڑ چکی تھی، پھر ایک جھٹکے سے اس نے اپنے ہاتھ جدا کیے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے نوال کہ میں تمہارے ساتھ ویسے رہ سکوں جیسے ایک شوہر کو رہنا چاہیے، لیکن بائی گاڈ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تم میری طرف دیکھتے تک نہیں ہو، اور آج بھی میں صرف یہ چاہتی تھی کہ پتہ نہیں کیوں میری زبان میرے اختیار سے باہر تھی۔ میں وہ بول رہی تھی جو میرا دل کہہ رہا تھا، اور نہ میرے دل پہ میرا اختیار رہا تھا اور نہ میری زبان پہ۔ مجھے تمہارے ساتھ ہمنا اچھی نہیں لگتی، تم مجھے جو کہو گے میں کروں گی، بس تم ہمنا کو چھوڑ دو۔ ایک زوردار تھپڑ تھا جو میرے منہ پہ پڑا۔ کہنے لگا خبردار جو تم نے یہ بات اپنی زبان سے نکالی، وہ میرے لیے میری سب کچھ ہے، البتہ تم کچھ نہیں ہو۔ تمہارا یہ گورا رنگ، یہ ہوش ربا حسن جسے نہ جانے کتنے مردوں نے دیکھا ہے، تمہارے افیئرز مجھے سحر کے منہ سے پتہ چل چکے ہیں۔ تم نہ جانے کتنے مردوں کی چاہت ہو اور اپنا حسن انہیں دکھا چکی ہو۔ تم میرے لیے ذرا بھی دلچسپی کا باعث ہو ہی نہیں سکتی۔ تم نہ کل میرے دل میں تھی اور نہ آج۔ میرے گھر میں اگر تم نظر آ رہی ہو نا تو ہمنا کا احسان مانو، صرف اس کی وجہ سے میں نے تمہیں اپنایا ہے اور اسی کی وجہ سے تم یہاں پہ ہو۔ میں چلا اٹھی تھی حماد مجھے تمہاری محبت چاہیے، ہمنا کا احسان نہیں۔ مجھے نفرت ہے اس سے۔ اگر وہ تمہاری زندگی میں نہ ہوتی تو تم میرے ہوتے، تم مجھ سے محبت کرتے۔ خدا کے لیے مجھے چاہو، مجھ سے محبت کرو، آئی لو یو۔ میں اس کے ساتھ لگنے لگی لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا۔ پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو مجھ سے، تم جیسی لڑکیوں سے میں نفرت کرتا ہوں۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ ہوتی تو تم پھر بھی میری بیوی کی حیثیت سے یہاں نہ ہوتی، سمجھی؟ تمہیں مردوں کو اپنے سامنے جھکانے میں مزہ آتا ہے نا، سب جانتا ہوں میں تمہیں۔ تمہاری وہ دوست مجھے سب کچھ بتا چکی ہے، اور اگر ابھی تک میں تمہاری دلچسپی کا باعث ہوں تو صرف اس لیے کہ نوال صاحبہ میں نے آج تک تمہیں گھاس نہیں ڈالی۔ طلاق چاہیے تمہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ تم محبت کی میم سے بھی واقف نہیں ہو۔ حماد میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں رو رہی تھی، پہلی بار دل کے ہاتھوں یوں بے بس ہوئی تھی۔ میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ میں اس کے سینے سے لگ گئی مگر وہ بدک کے پیچھے ہٹا۔ بند کرو اپنی یہ ڈرامے بازی، سمجھی؟ کل تک تمہیں اپنا فیصلہ سنا دوں گا میں۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی مگر وہ باہر نکل کے جا چکا تھا۔ میں مین گیٹ کے ساتھ بیٹھ کے رونے لگی۔ حماد آئی لو یو، میں سچ مچ تم سے محبت کرنے لگی ہوں، تمہیں کیوں نظر نہیں آتا؟ روتے روتے مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ مجھے سچ مچ طلاق نہ دے دے۔ میں شاید یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سحر نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، حماد کو میرے بارے میں بتا کے اسے مجھ سے بدگمان کر دیا تھا۔ میں نے اپنا فون اٹھایا، رات کا 1 بج چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہوگا، ہمنا اکیلی ہوگی۔ میں نے فون کیا، 4تھی 5ویں بیل پہ ہمنا نے فون اٹھایا، نیند میں بول رہی تھی، نوال سب خیریت؟ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ہمنا پلیز مجھے مرنے سے بچا لو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میری بات سن کے وہ گھبرا گئی کہ کیا ہوا ہے نوال؟ وہ حماد مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، مجھے چھوڑ دے گا، میں سچ مچ مر جاؤں گی، ہمنا پلیز مجھے بچا لو، اسے کہو مجھے طلاق نہ دے۔ میں روئے جا رہی تھی۔ وہ کیوں تمہیں چھوڑے گا؟ میں نے کہا وہ مجھ سے کہہ کے گیا ہے وہ مجھے چھوڑ دے گا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ہمنا کہنے لگی تمہارا حماد سے جھگڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا بس تم اس سے وعدہ لے لو یا کوئی قسم، وہ تمہاری بات نہیں ٹالے گا۔ تم جانتی ہو نا میں اسے کتنا چاہتی ہوں، تم جانتی ہو نا ہمنا، پلیز۔ میں اس لڑکی کی منتیں کر رہی تھی جسے کل تک میں اپنے سامنے کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی، اور وہ کہتا تھا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی۔
اسے میری آنکھوں میں محبت نظر کیوں نہیں آئی؟ ہمنا کہنے لگی اچھا تم چپ تو کرو، تم کیوں اتنا رو رہی ہو؟ میں نے کہا پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اسے مناؤ گی، وہ تمہاری بات نہیں ٹالے گا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ نوال پلیز چپ کر جاؤ، مجھے اپنا آپ تمہارے سامنے مجرم لگنے لگتا ہے۔ وہ بھی شاید رونے لگی۔ اس نے جب تک مجھ سے وعدہ نہیں کر لیا میں نے فون بند نہیں کیا۔ پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا، میرا رو رو کے برا حال ہو چکا تھا۔ اگلے روز مجھے حماد کا شدت سے انتظار تھا، مگر اس کے بجائے ہمنا میرے پاس آئی۔ اسے دیکھ کے میں اس کے گلے لگ گئی۔ ہمنا مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہارا برا سمجھا۔ وہ کہنے لگی اچھا چپ تو کرو۔ اس نے میرے آنسو صاف کیے، مجھے صوفے پہ بٹھایا۔ نوال میں جانتی ہوں کہ تم حماد سے محبت کرتی ہو، بہت محبت کرتی ہو، اتنی جتنی شاید میں بھی حماد سے نہیں کر سکتی۔ ہمارے ہاں محبت شادی کے بعد کرنے پہ زور دیا جاتا ہے۔ بے شک حماد میرا منگیتر تھا اور میں بھی جانتی تھی کہ مجھے مستقبل میں اسی کی بیوی بننا ہے، لیکن ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ اس لیے میں نے اللہ سے یہی دعا کی کہ مجھے محبت اپنے شوہر سے ہو، اور وہ جو بھی ہو، کیونکہ میرے رب نے جسے میرے لیے میرا جیون ساتھی بنایا ہوگا وہ واقعی میری محبت کے قابل ہی ہوگا، کیونکہ میرے رب نے اسے میرے لیے پسند کیا۔ پتہ ہے نوال، مجھے ڈر لگتا تھا، کیونکہ ایسا ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ جس سے بچپن سے منگنی ہو شادی اسی سے ہو جائے۔ میں نے اس لیے کبھی بھی حماد کو کزن سے بڑھ کے نہیں سمجھا تھا۔ جب تم نے مجھ سے یہ کہا کہ تم حماد سے محبت کرتی ہو تو میں بہت روئی تھی، کیونکہ مجھے اپنے والدین کی بدنامی کا ڈر تھا۔ یہ ڈر تھا کہ کاٹ بٹ چکے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ تم تو جانتی ہو نا لڑکیوں کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے حماد سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے بہت کہا کہ وہ تم سے شادی کر لے، مگر اس نے انکار ہی کیا۔ پھر تمہاری خودکشی کی کوشش پہ میں نے صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے تم سے شادی نہیں کی اور تمہیں کچھ بھی ہوا تو میں اسے نہیں اپناؤں گی، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ تمہیں چھوڑنے کے بعد اسے میں مل سکتی ہوں۔ اس کا رشتہ تم سے طے ہو گیا، وقت گزرنے لگا، مگر جس دن تمہاری شادی تھی اس دن حماد نے یہ شرط میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے بہت انکار کیا لیکن وہ بھی بضد تھا، اس لیے میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ مگر جب رات کو وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس سے بہت کہا کہ اسے تمہارے پاس ہونا چاہیے، لیکن وہ کہنے لگا کہ تم پہلی بیوی ہو، تمہارا حق پہلے ہے۔ نوال، وہ میرا بھی شوہر ہے، اسے میں بھی بہت چاہتی ہوں، ہاں مگر اتنا شاید نہیں جتنا کہ تم۔ ہاں یہ سچ ہے کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن مجھے شاید ہر شخص سے زیادہ اپنے رب سے محبت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے عام سے خد و خال اور میری گندمی رنگت پہ بھی حماد یوں کرتا ہے جیسے نہ جانے میں کتنی حسین عورت ہوں۔ کہتا ہے ہمنا، مجھے لگتا ہے تمہاری سنگت میں رہ کے میری اپنے رب سے اور بھی زیادہ محبت بڑھ جائے گی۔ تمہارا یقین اللہ پہ بہت ہے، تمہاری اللہ سے بڑی پکی دوستی ہے، میری بھی دوستی کرا دو۔ تمہیں شاید ہماری باتیں عجیب لگیں گی، مگر ہمارے گھر والوں نے ہمیں اللہ سے مانگنا اور اس سے دوستی لگانا سکھایا ہے۔ تم حماد سے محبت کرتی ہو، اسے پانا چاہتی ہو، تو پھر اس کے رب سے دوستی کر لو۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھ کے تمہارے پاس آئے گا، یقین جانو، اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ہمنا مجھے کتابی باتیں سنا رہی ہے جو صرف پڑھنے کی حد تک اچھی لگتی ہے۔ وہ کہنے لگی میں اس سے وعدہ لے کے آئی ہوں، نہیں دے گا وہ تمہیں طلاق، اور پہلے بہت غصہ کر رہا تھا مجھ پہ کہ تم نوال کی طرفداری مجھ سے مت کیا کرو۔ کبھی کہتا ہے کہ تمہیں نوال سے جیلسی کیوں نہیں ہوتی، اسے تمہارا نام سن کے آگ لگ جاتی ہے۔ لیکن یہ سچ ہے، مجھے تم سے کوئی عداوت نہیں ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ ہاں تمہیں کیوں ہوگی، تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، حماد ہے، اس کی محبت ہے، اس کی فیملی میں عزت سے رہتی ہو، چھن تو میرا سب کچھ مجھ سے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چلی گئی، مجھ پہ اللہ نبی کی باتیں ذرا کم ہی اثر کرتی تھیں۔ بہرحال 3 دن گزر گئے، حماد نہیں آیا، بس اس کا ڈرائیور آتا تھا، گھر کی ضرورت کا سامان دے جاتا تھا۔ اب مین دروازہ تک لاک نہیں تھا،
میں جہاں چاہتی جا سکتی تھی. میں اس کی محبت کی زنجیر اپنے پاؤں میں ڈال چکی تھی. میں چاہ کے بھی کہیں نہیں جا سکتی تھی. میں نے اسے بے شمار کالز کی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا. 8 دن گزر گئے اور میرا یہ حال تھا کہ اگر میں اسے نہیں دیکھوں گی تو میں سچ مچ مر جاؤں گی. اسی لیے الماری میں سے شلوار قمیض نکالی، پہنی. پہلی بار ایسا ہوا کہ بنا میک اپ کے میں باہر گئی. میں نے رکشہ لیا اور میں سیدھا حماد کے ہاسپٹل پہنچ گئی. 1 ہفتے میں ہی میں بیمار لگنے لگی تھی. میری آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں ہونے لگے تھے. مجھے نہیں پتا تھا کہ محبت اتنی ظالم چیز ہوتی ہے. کبھی ہوئی جو نہیں تھی. میں نے بس اپنی محبت میں ہی دوسروں کو تڑپایا تھا. تڑپ کسے کہتے ہیں یہ مجھے اب پتہ چل رہا تھا. میں یہ جانتی تھی کہ اگر میں منہ اٹھا کے اس کے کمرے میں گئی تو وہ مجھ پہ بہت غصہ کرے گا. میں تب اس کے کمرے میں گئی جب سب مریض چیک اپ کروا کے جا چکے تھے. میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ نرس کو ہدایات دے رہا تھا کہ رات کو 12 بجے اس کے جو پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں انہیں کیا کیا میڈیسن دینی ہے. تو اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو ماتھے پہ بل بڑھ گیا. نرس سے کہنے لگا آپ جائیں. وہ چلی گئی. میں نے کمرہ بند کیا. میں اس کے پاس آ گئی. وہ بھی کھڑا تھا. مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کیوں آئی ہو یہاں؟ میں نے کہا تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگا تم جانتی ہو کہ میں تمہارے پاس کیوں نہیں آتا؟ حماد، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. حماد، تم یہ چاہتے ہو نا کہ میں بدل جاؤں؟ میں بدلنے کو تیار ہوں. جیسا تم چاہتے ہو ویسی ہونے کو تیار ہوں. میری بے بسی کا یہ عالم تھا کہ میں اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ تیار تھی. اس نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوایا. تم اب کچھ بھی کر لو نوال، تم مجھے اچھی لگ ہی نہیں سکتی. مجھے تم سے گھن آتی ہے. پتہ نہیں تم نے مردوں کو متاثر کرنے کے لیے، اپنے سامنے جھکنے پہ مجبور کرنے کے لیے ان کے ساتھ کیا 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 ہوگا، کیا کیا پہنا ہوگا، اپنا آپ کتنا نمایاں کیا ہوگا. کاش سحر مجھے پہلے بتا دیتی. خدا کی قسم میں تم سے شادی ہی نہ کرتا. ابھی اگر تم میری بیوی ہو تو صرف ہمنا کی وجہ سے ہو. اس نے وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں کب کا چھوڑ چکا ہوتا تمہیں. نہیں نہیں پلیز حماد، میں نے کسی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا. تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ تم بتا دو. میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. تم ڈاکٹر ہو نا، تم چیک اپ کروا لو میرا. تم جو چاہے ٹیسٹ کروا لو. میں نے کسی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا. وہ استہزائیہ مسکرایا. چلو مان لیا کہ تم نے آخری حد کراس نہیں کی، مگر بے باک باتیں تو کی ہوں گی نا. مطلب باتوں کا زنا، اپنی ادائیں تو دکھائی ہوں گی نا. جانتی ہو ہمنا کو اس کے محرم کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا. شادی سے پہلے کبھی میں نے بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. یہ بات میرے لیے حیران کن تھی. کون سے جہان کی باتیں کر رہا تھا وہ، جو یہ کہہ رہا تھا یا پھر جو ہمنا کرتی تھی؟ آج کل کے دور میں ایسا کب ہوتا ہے؟ میں اتنا گنہگار نہیں ہوں کہ میں تم جیسی لڑکی ڈیزرو کروں. ہاں، ہمنا کو پا کے میں خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں. تمہارا رشتہ میرے لیے بس ذہنی اذیت ہے. تم جب کہو گی میں تمہیں فیصلہ دے دوں گا. میں یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گی. مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے. میں کہہ تو رہی ہوں میں بدل لوں گی خود کو، لیکن میں نہیں بدل سکتا. وہ چلایا تھا. بیٹھی رہو میرے نام پہ. کب تک بیٹھو گی؟ جب تنگ آ جاؤ گی تو بتا دینا مجھے. میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی. حماد، خدا کے لیے مجھے اپنی محبت دے دو. میں تمہارے ساتھ پوری ایمانداری سے یہ رشتہ نبھاؤں گی. آئی سویئر. میں رو رہی تھی. میں تم سے تمہیں کو مانگتی ہوں. انکار مت کرو. میں بہت پیار کرتی ہوں تم سے، ہمنا سے بھی زیادہ. ثابت بھی کر کے دکھا سکتی ہوں. تم جو کہو گے میں سب کچھ کروں گی. مجھ سے دور مت رہو پلیز. بس 1 گھنٹے کے لیے صحیح مجھ سے ملنے آ جا کرو. تم نہیں آتے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگتا. میں اس کے آگے جھک گئی تھی مگر وہ چلا گیا. میں اس کے اسی کمرے میں روتی رہی اور پھر شکستہ پا ہو کے واپس اسی فلیٹ میں آ گئی. شاید انسان یہاں آ کے بے بس ہو جاتا ہے. کسی سے زبردستی محبت نہیں کروا سکتا. کئی بار اسے فون کیے
میسیجز کیے مگر وہ نہیں آیا۔ پھر ہمنا سے پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے، اور میرے اندر پھر سے ایک آگ بھڑک اٹھی ہے۔ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اب تو وہ میری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ میں اسے جو مرضی کہتی مگر وہ میری بات کبھی نہیں مانتا۔ میں نے کہا ہمنا مبارک ہو تمہیں۔ کہنے لگی شکریہ۔ میں نے کہا مجھ پہ ایک احسان کر دو۔ کہنے لگی ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا حماد سے کہہ دو کہ مجھے بس اپنا ایک بچہ دے دے، اس کے بعد چاہے میری شکل بھی نہ دیکھے، میں اس سے کچھ نہیں مانگوں گی ہمنا۔ میں تنہائی سے تنگ آ چکی ہوں۔ اسے کہہ دو وہ تمہاری بات نہیں ٹالتا۔ میری بے بسی پہ آج میری اندر بیٹھی عورت ہنس رہی تھی، میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ جس لڑکی کو تم نے معمولی سمجھا، آج تم نوال سلطان اسی کے سامنے حماد کی قربت کے لیے بھیک مانگ رہی ہے۔ ہمنا کہنے لگی تمہیں کیا لگتا ہے نوال کہ کیا میں اسے نہیں کہتی؟ مجھے تمہارے لیے برا لگتا ہے مگر وہ تمہارا نام تک سننے کو تیار نہیں ہے۔ میں رونے لگی۔ اسے کہو بس اپنا ایک بچہ مجھے بھی دے دے، اتنا حق تو میں بھی رکھتی ہوں۔ ہمنا کہنے لگی میں کوشش کروں گی۔ اس نے فون بند کر دیا مگر وہ نہیں آیا۔ مجھے ہمنا کی باتیں یاد آنے لگی۔ اس کی زندگی بس اس لیے پرسکون ہے کیونکہ وہ قسمت کے اچھے برے دنوں پہ راضی ہے، اور میں بس اس لیے بے چین ہوں کہ مجھے سب کچھ اپنی منشا کے مطابق چاہیے۔ میں نے پہلی بار وضو کیا، نماز پڑھی اور رونے لگی۔ مجھے وہ چاہیے میرے اللہ، مجھے حماد چاہیے، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ مجھے آج تک بس اسی کی تو عادت تھی، جو پسند آ گیا اسے حاصل کر لیا۔ ابھی بھی اسی کو مانگ رہی تھی مگر یہ نہیں پتا تھا کہ مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ وہ اللہ ہے، سب بادشاہوں سے زیادہ بڑا بادشاہ۔ اس کی مجلس میں جانے کے بھی خاص آداب ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی کہیں کسی جگہ پڑھا تھا کہ اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ آج اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا تھا۔ میں اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کے روئی۔ میری زندگی میں بدلاؤ ضرور آنے لگا تھا مگر حماد کی وجہ سے نہیں۔ وجہ وہ تھا جو پہلے عشق کا حقدار ہے۔ میں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ میں آن لائن کلام پاک پڑھنے لگی۔ سب سے بات چیت ختم کر دی۔